اهدنا الصراط المستقیم تابعین للمتقین، متقین لوگوں کی تابعداری کرنے والا حال ہونے متقین کی وہ امام آئے، یعنی ہمارے لیے متقین لوگوں کے یہ نہیں کہ ہمیں امام بنا متقین کا، کہ خود نہیں بن رہے متقین کا امام، سمجھے کہ نہیں؟ وجہ اللہ للمتقین، وہ کون متقین؟ امام حال ہے، کر تو ہمیں تابعدار متقین کا، کر تو ہمیں تابعدار متقین کا، حال ہونے متقین کی وہ ہیں کیا؟ پیشوا امام حال واقع ہوئے متقین سے، نہیں سمجھے؟ اولئک جو غربت میں وہاں سمجھا ہے، اولئک یہ جزا خبر ہے، سارے اللہ جو آتے رہے نا بیچ میں، وہاں سے چلے ہو اللہ آتا رہا، سارے ماتو لے کے متدا ہے، اب اولئک یہ سارے 8 قسموں والے یجزون الغرفۃ دیے جائے گی بالا خانے بما صبروا، جس وجہ دنیا میں اللہ کی توحید پر صبر کرتے رہے، ویلقون فیہا تحیۃ السلام، ملیں گی اس میں بڑے بڑے توحید سلامتی بھی، خالد نبی ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرا و مقاما، بہت اچھی جگہ ان کے ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی۔ بس عذاب کے ذکر کے ساتھ ساتھ مومن کا ذکر بھی آ گیا، بشارت کا۔ میں نے کہا تھا دوسری بار یاد جو ہوگا دعوے کا، اس سے مراد کیا ہوگی کہ جتنا دنیا میں اللہ برکت دینے والا ہے، قیامت کے دن برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی دنیا کے اندر جس سن چکے ہو دلائل کے ساتھ کہ اللہ ہی برکت دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں کارساز ہوئی ہے، قیامت والے دن 8 قسمیں سن چکے ہو، ان 8 قسموں کو اللہ ہی مانا ہانے اور برکت دینے، خدا کے ساتھ کوئی برکت دینے والا۔ قل ما یعبکم ربی، یہ آیت مشکل ہے، جماعی آگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آیت پہ سمجھو، قل ما یعبکم ربی، ما یعبکم بے تابعی کی ہے، ربی فاعل ہے، لولا دعاؤکم دعا مصدر ہے، مضاف طرف ہے مفعول کے، فاعل معذوف ہے اس کا، نہیں سمجھے؟ لولا دعاؤکم دعا مصدر ہے، مضاف طرف مفعول بھی ہی کے، اس کا فاعل معذوف ہے۔ اب دیکھو سمجھئے، پھر دیکھیے، ما یعبکم ربی لولا دعاؤکم، یعبکم مفعول بھی بکم بے تابعی کی، ربی فاعل ہے، دعا مصدر ہے، مضاف طرف مفعول بھی کے، اس کا فاعل معذوف ہے، نہیں سمجھے؟ لولا دعاؤکم کی بات جزا اس کی معذوف ہے، جزا لولا کی جزا معذوف ہے، لعذبنا بس لعذبنا جزا معذوف ہے، جزا معذوف، سمجھ گئے؟ فسوف یکون لزاما، نیچے لکھا دینا ہے لزامن فی البدر، لزامن فی البدر، بس۔ اب دیکھیے میں مانا کرتا ہوں، اب دیکھیے مانا میں من کروں گا، فرما دیجیے میرے پیغمبر نہیں پرواہ کرتا میرا رب تمہاری، نہیں پرواہ کرتا میرا رب تمہاری، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا بلانا میرا تمہیں، اگر نہ ہوتا بلانا میرا تمہیں، یعنی خدا کو یہ منظور تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا اور تم میری تکذیب کرو گے تب عذاب دے گا، اگر خدا نے پہلے عذاب دینا ہوتا تو آپ پہلے عذاب دے، خدا کو تو کوئی تمہاری پرواہ نہیں۔ ما یعبکم ربی، نہیں پرواہ تمہاری میرے پروردگار کو، لولا دعاکم،
اگر نہ ہوتا بلانا میرا تمہیں، اگر میرا بلانا نہ ہوتا لعذبنا، اب تک میرا اللہ تمہیں عذاب دے چکا ہوتا، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ میرا پیغمبر ایک بار ان کو بلا لے، بلانے کے بعد پھر یہ کریں تکذیب، پھر ان کو پکڑیں گے۔ فقد کذبتم، پس تم نے میری تکذیب کر دی، فقد کذبتم، تم نے میری تکذیب کر دی، تم نے مجھے چٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، پس قریب ہو جائے گا عذاب تمہیں لازم ہونے لا بدر میں۔ نہیں سمجھے؟ پھر دیکھیے جن اللہ کا قانون ہے، خدا نے کہا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیجے، تاکہ یہ کوئی نہ کہے یا اللہ ہمارا بھی کس نے حق کی بیان نہیں کیا تھا، ہم کس سے ایمان لاتے ہیں، بیان ہی نہیں کیا تھا۔ خدا کہتا میری پیغمبر نہیں پرواہ، تیری پروردگار ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاکم، اگر نہ ہوتا بیلانا پیغمبر کا تمہیں نہ ہوتا، اب تک خدا تمہیں عذاب دے چکا ہوتا، اب بلانا ہو چکا، تم نے بھی پیغمبر کی تکذیب کر دی، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب عذاب آ رہا ہے۔ پوشوی ہاں پختوں کے باؤ، پختوں کی خبر ادا سے دے کہ بکم کی بات تعدیہ دے، حکم مفعول بھی دے، ربی فاعل دے، پوشوی لولا دعاکم کی دعا سے دے مصدر دے، اور مضاف دے مفعول بھی ہوتا، فاعل دے معذوف دے، پوشوی لولا دعائی ایاکم، لولا دعائی ایاکم، لولا دعائی ایاکم نرستو جزا معذوف دے، لحذبہ اللہ تعالی فی الدنیا، لحذبہ، بس اب اگو رہی مانا بھی ہمارے کو قرب او ایزما پیغمبر او آیا اعلان کو نہ پرواہ کئی زمان رب تاسو، نہ پرواہ کئی زمان رب تاسو، بس سی پرواہ دے، ہس پرواہ لری زمان رب تاسو پرواہ لری، ہس پرواہ لری، لولا دعائی ایاکم، لولا دعائی ایاکم لعذبہ، اگر دا خبر نو کہ بلن زمان پیغمبر چے دے تاسو تپا حق وطا، اگر دا نو لا اوسا پر تاسو دعا عذابر کڑیو، اوس دعا اوشو دعوت اوشو اور تاسو تقریب کو فسب یکونو اوس عذابرہ بشی، دا سے پستو دہانا یہ بھی ہوں۔ چلو جی ہاں، بہرحال سورت کیا نام اس کا فرقان، سورۃ فرقان میں جو کچھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، میں نے کہہ دیا تھا ابتدا میں اور درمیان میں دلائل ہیں عقلی، ابتدا کے اندر بھی اور درمیان کے اندر بھی، باقی 6 نہیں بلکہ 7 شکوے ہیں، تینوں کٹھوں کا ایک جواب ہے، باقی تینوں کے لفظ نشر غیر مرتب 7واں آخر میں ہے، 7 کے بعد پھر ایک آیت ہے جس کا تعلق 7 شبہات کے ساتھ ہے، 2 بار دعوے کا احاطہ ہے، تیسری بار جو دوسری بار دعوے کا احاطہ ہے اس میں یہ مقصود ہے جس دنیا میں برکت دینے والا اللہ ہے، قیامت میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ درمیان میں ایک بار کہا کہ جن کو تم برکات دہندہ سمجھ کر پکارتے ہو بلاتے ہو ان کا جواب سن لو، قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، تمہارے منہ پر کس طرح جوت ماریں گے۔ باقی صورت میں دلائل عقلی پر زور ہے، دلائل نقلی کو بالکل مختصر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آگے سورۃ شعراء، سورۃ شعراء کا ربط نام یہ ہے، دیکھو جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس پر اتارا گیا جو خدا کا پیغمبر ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں، اگر شاعر ہوتا اس کے ماننے والے گمراہ ہوتے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ، شعراء لوگوں کے ماننے والے غاوی ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے سارے کے سارے نیکوں کی جماعت ہے۔
بہرحال جو پیغمبر بھی یہ بیان کر رہا ہے یہ مسئلہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، ما وہ شاعر نہیں ہے۔ کیوں؟ شعراء کے ماننے والوں کی جماعت اکثر لوگوں کی، اور شعراء جتنے بھی ہوتے ہیں خود بے امن ہوتے ہیں سوائے مومنوں کے، اور ان کے ماننے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ غاوی ہوتے ہیں۔ یہ خود بھی اونچا مقام اس کا ہے، اس کے ماننے والے بھی بڑی نیکوں کی جماعت ہے۔ سمجھ گئے؟ جتنے پانڈے جتنا بولتا اتنے پانڈے نہیں بنا شہرا نہیں، یہ مثال ہے پانڈے کمبار جتنا بھی ہو گیا۔ اب سورۃ شعراء کا خلاصہ دوسرا نمبر یہ ہے، سورۃ فرقان میں دلائل نقلی کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، انہی دلائل نقلی کو جو اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے تھے یہاں دلائل نقلی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بس نہیں سمجھے؟ وہاں دلائل نقلی کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، یا انہی دلائل نقلی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تیسری بات، اس سورت کی ابتدا میں تلک آیات الکتاب المبین آیا ہے، مبین اشارہ ہے کہ دلائل نقلی پر زور ہوگا۔ دلائل نقلی پر یاد ہوگا سورت یوسف پڑھائی تھی، میں نے کہا تھا تلک آیات الکتاب الحکیم آئے، وہاں دلائل نقلی پر زور ہوتا ہے، الکتاب اس کی المبین آئے وہاں نقلی پر زور ہوتا ہے۔ دو، اس کے بعد سورت، اب سورۃ شعراء کا خلاصہ، اس سورت میں ابتدا میں تمہید ما ترغیب کے بعد مشرکین پر زجریں، تخویفیں اور حضور صلوات والسلام کے لیے تسلی، تخویف و زجر کے ساتھ حضور کے لیے تسلی بیان کی گئی ہے۔ اسی ابتدا میں جہاں پیغمبر قوم مشرکین پر تخویف ہے وہاں ایک آیت آئے گی، اس آیت کو ہر قصے کے بعد قریب قریب لایا جائے گا، ہر قصے کے بعد قریب لایا جائے گا۔ اس ایک آیت ایک مقام پر سمجھو گے کہ ہر دلیل تو دے رہا ہے قرآن، ابتدا میں چھوٹی سی ایک دلیل عقلی دے دے گا، چھوٹی سی ابتدا میں، اس چھوٹی سی دلیل عقلی کے بعد ایک آیت رکھے گا، اس آیت کو قریب قریب ہر قصے نقلی کے بعد دلیل نقلی کے بعد قرآن بیان کرتا جا رہا ہوگا۔ بس سورت کے آخر میں دو شبہات ہوں گے، قرآن پاک اس کا جواب دے گا، سمجھ گئے؟ دو، ایک شبہ یہ ہوگا کہ یہ شاعر ہے معاذ اللہ، دوسرا شبہ، بلکہ پہلا شبہ یہ ہوگا اس کے بعد جنات آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، یہ کہتا خدا کی وحی آتی ہے، اس کا جواب ایک۔ دوسرا یہ شاعر ہے، شاعرانہ انداز میں لوگوں کو قابو کر لیتا ہے، دوسرے شبے کا جواب۔ دو شبہات ہوں گے، آخر میں ان کا جواب ہوگا، درمیان میں وہاں بھی تسلی ہوگی کہ تسلی ابتدا کے اندر بھی ہے، سورت کے آخر کے اندر بھی ہے تسلی، سمجھ گئے؟ باقی ابتدا کے اندر بھی زجرے ہیں، آخر کے اندر بھی زجرے ہیں، لیکن آخر میں دو شبے کا جواب بھی ہے، اور ابتدا میں ایک چھوٹی سی دلیل عقلی بیان کرنے کے بعد ایک آیت ہے، جس آیت کو قرآن پاک اس صورت میں ہر دلیل عقلی کی قریب قریب بیان کر رہا ہوگا، قریب قریب بھائی اتنی صورت ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ اب دیکھ لکھتے جائیے، تلک آیات الکتاب المبین، تمہید ما ترغیب، تمہید ما ترغیب، لعلک باخع نفسک، تسلی، لعلک باخع نفسک، تسلی۔ آگے تیسری سطر، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، زجر، فقد کذبوا، تخویب دنیاوی ڈراوا، ڈالا رکھے، اولم یروا الی الارض،
تغیر دنیاوی کا نمونہ اور دلیل عقلی. تغیر دنیاوی کا نمونہ اور دلیل عقلی. آخری نیچے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، دلیل عقلی تفصیلی نمبر 1. چلو آگے ایک ورق نکال لو، دوسرا ورق نکال لو، تیسرا ورق نکال لو. 516 دیکھو 516 نبا ابراہیم 516 516 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. دلیل عقلی نمبر 2. دلیل عقلی تفصیلی نمبر 2. آگے چلو 517 آخری سطر 517 آخری کذبت قوم نوح المرسلین. دلیل عقلی نمبر 3. آگے 519 کذبت عاد المرسلین. دلیل عقلی تفصیلی نمبر 4. دلیل عقلی تفصیلی نمبر 4. آگے 520 پہلا سبا پہلی سطر کذبت ثمود المرسلین. دلیل عقلی نمبر 5. آگے 521 کذبت قوم لوط المرسلین. دلیل عقلی نمبر 6. سبا 522 کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. دلیل عقلی نمبر 7. بس ہو گئی 7 جی. چلے جا 523 اگلا سبا 523 523 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّهُ اے دعوی تبارکہ، إِنَّهُ دعوی تبارکہ، إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورت ابتدا کے ساتھ متعلق ہے، سورت کے ابتدا کے ساتھ متعلق ہے. سوا 524 دوسری سطر ما تنزلت بشیاطین. شبے کا جواب، ایک شبے کا جواب. اللہ الہ آخر سمرا. نیچے ایک سطر دیکھو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تسلی. توکل علی العزیز الرحیم. تسلی. تو سطح وَالشُّعَرَاءُ يَكْتُبُهُمُ الْغَاوُونَ. وَالشُّعَرَاءُ يَكْتُبُهُمُ الْغَاوُونَ. دوسرے شبے کا جواب، دوسرے شبے کا جواب. بس سورہ تقلا کو منظور یہی تھا. اب یہ ہے کہ بہت آسان سورت تھی. طاسین تلک آیات الکتاب المبین. کتاب المبین یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کتاب حق ظاہر کرنے والی، حق ظاہر کرنے والی، یعنی جو دلائل نقلیہ کے ساتھ
حق بیان کرنے والی لعلک باغع نفسک اللہ یکونوا مومنین، شاید تو اپنی جان ہلاک کرنے والا بن جائے اس وجہ سے کہ یہ مانتے نہیں، شاید اپنی جان ہلاک کرنے والا بن جائے اس وجہ سے یہ مانتے نہیں ہے۔ دیکھا پنجابی مانا کروں متا تو اپنی جان نو ضائع نہ کر دے نہ گل تیری مرنی کوئی نہیں۔ تو کیوں چنتا کرنا ہے، تو کیوں چنتا کرنا ہے؟ لعلک باغع نفسک اللہ یکونوا مومنین، انہاں مرنا بھی کوئی نہیں، متا تیری جان نہ ضائع ہو جائے، اثر تیری جان دی لوڑ ہے نا، زمونگا خود ضرورت ہے تازان وطا ضرورت دے تازان چرتا ضائع نشی دا ہمانی ہونا، ہمیں تو تیری جان کی ضرورت ہے، ہمیں تو تیری جان کی ضرورت ہے، کہیں تم اپنی جان کو ہلاک نہ کر دو، یہ تو مانتے بھی نہیں، کہیں ان کے نہ مارنے سے کہیں اپنی جان کا ہے۔ پیغمبر کتنا دکھ تھا، کتنا افسوس پیغمبر کو، ان نشاء اگر ہم چاہتے ننزل من السماء آیتا، ہم اتار دیتے آسمان سے بڑی نشانی، فظلت اعناقکم لا خاضعین، ہو جاتی ان کی گردنیں ان نشانی کا کہ عاجز ہونے والیاں۔ ہم چاہتے ایک بہت بڑی نشانی اتار کر ان کو ماننے پر مجبور کر دیتے، لیکن مجبور کرتے ایمان جبری مطلوب نہیں، ایمان جبری مطلوب نہیں، ایمان جبری ہوتا پھر ثواب عقاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَکُم فِيمَا آتَاکُم وَمَا یَأْتِی مِن ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، نہیں آتا ان کے پاس من ذکر من الرحمن مدثن، کوئی مسئلہ نیا مدثن جو ان کے باپ دادوں نے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ مسئلہ کیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت اللہ ہی دینے والا ہے، کوئی پیر فقیر برکت نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ نہ ان کے باپ دادوں نے سنا نہ انہوں نے سنا، یہ نیا مسئلہ کے لیے آیا، اللہ کانوا عنہ معرضین، یہ اس مسئلے سے اب اعراض کرتے ہیں چونکہ نیا مسئلہ ہے نا، ان کو کبھی سنا نہیں تھا، ان کے باپ دادوں نے بھی نہیں سنا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت اللہ ہی دینے والا ہے، کوئی پیر فقیر برکت دے سکتا؟ فقد کذبوا، پس میرے پیغمبر اب انہوں نے چٹلا دیا، نہیں مانا، یعنی تو آ گیا، انہوں نے نہیں مانا۔ فسیاتیہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئے گی ان کے پاس خبر عذاب کی سزا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عذاب لاؤ لاؤ، اب آ رہا ہے عذاب۔ اولم یراؤ الی الارض، نہیں سوچا انہوں نے دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنے اگا دیے زمین میں، ہر قسم کے زوج جوڑے اچھے اچھے، پھل دیکھو، میوہ جات دیکھو، باقی چیزیں دیکھو، اس میری پیدائش کی دے کر سبق سیکھو، جو یہ ساری چیزوں کو پیدا کرتا والا ہے، برکتیں وہی دینے والا ہے، دوسرا برکت دے سکتا نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لعلک باغع نفسک اللہ یکونوا مومنین، اننا نشأ من السماء آیۃ فظلت اعناقکم لا خاضعین وما یأتی من ذکر من الرحمن مدثر الا كانوا معرضین فقد كذبوا فسیاتیہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اور میرے الارض کما بطنا فیہا من کل، جس اللہ نے یہ ہر قسم کی جوڑوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا پر پیدا کیا ہے، برکت وہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی برکت دینے والا ہو نہیں سکتا۔ ایک اور جو یہ سارے کارنامے دانے اگا کر باہر کر سکتا ہے، وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، مانو سمجھو، ان فی ذلک لآیہ، یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی، ذلک لآیہ، بے شک، مانو سمجھو، ان فی ذلک یعنی دلائل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جتنی اتنی دلیل بیان کر دی، یہ بھی ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، نہیں سمجھے؟ ان فی ذلک لآیہ، دلائل تو بہت بڑے ہیں، لیکن یہ جتنی دلیل تھوڑی سی بیان کیا ہے، ماننے والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے۔
لیکن وما کان اکثرہم مومنین، آئے پھر بھی اکثر لوگ مانتے نہیں مانتے۔ ان ربک لہو العزیز، تیرا رب بہت بڑا غالب ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، تباہ برباد کر سکتا ہے، لیکن پکڑا کیوں نہیں پتا کہ الرحیم، مہربان بھی ہے، معافی دیتا ہے، شاید مان جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ آیت بار بار آئے گی۔ اچھا، ان فی ذالک لآیہ، اور کیا کرو، دلائل تو بہت زیادہ ہیں اور بھی بڑے کافی ہیں، لیکن جتنی یہ دلیل بیان کر دی یہ بھی ماننے والوں کی بڑی نشانی ہے۔ اگر ماننے والے ہوتے، لیکن وما کان اکثر مومنین، پھر بھی اکثر لوگ ضد میں آ کر مانتے نہیں۔ لیکن اگر نہ مانے تو رب تیرا ہے بھی بڑا عزیز، غالب ہے، پکڑ سکتا ہے، پکڑا کیوں نہیں؟ الرحیم، ہے بڑا مہربانی کرنے والا۔ آخر چلے جاؤ، آخر تنزیل رب العالمین نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ کیا انداز ہے قرآن کا بھی دیکھا ہے؟ ہاں جی، بہرحال یہ ساری سور پڑھتے جاؤ نا، نون بڑا آتا ہے سور میں، یہ سور نون والی ہے، نون ہے آخر میں اکثر۔ انہو باقبر لگاؤ، باقبر کے ساتھ، انہو یہ دعویٰ، وہ ذکر میں رب المحدثن اور دعویٰ، لتنزیل رب العالمین، یہ اتارا رب العالمین کا، نزل بھی روح الامین، اس کو لے کر آیا فرشتہ جبرائیل، اللہ قلبی کلا تیرے دل پر لے کر آیا، لے تکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والوں میں سے۔ ہم نے یہاں پر لے کر آیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، جبرائیل امین، اللہ قلبی تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والا ہو جا، بلسان عربی مبین، لے کر بھی زبان عربی میں جو ظاہر باہر آئے، وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی دعویٰ تبارک اور کی برکت دینے والا ہے، پہلی کتابوں میں یہی چلاتا تھا، یعنی پہلے آسمانی کتاب خدا نے یہی کہا تھا، خدا ہی برکت دینے والا دوسرا کوئی نہیں سمجھو، نیا مسئلہ نہیں، پہلی کتاب میں یہی دعویٰ تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا نہیں ان کے لیے بڑی نشانی، کس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل بھی، بنی اسرائیلیوں کے بڑے بڑے علماء بھی، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ واقعی مسئلہ یہی سچا، ہماری کتابوں میں یہی مسئلہ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ مراد کیا ہے؟ کوئی نیا مسئلہ نہیں، پہلی کتابوں کے اندر یہی مسئلہ تھا۔ فَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو اتارتے بعض اجمیوں پر، فَأَقْرُوا عَلَيْهِمْ، وہ اجمی پڑھتے ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ کبھی نہ مانتے کہ وہ اجمی زبان سمجھتے نہیں۔ کوئی اجمی رسول ہوتا ہے نا، اجمی لو فرضیہ ہے، لو فرضیہ، اجمی رسول ہوتا نا، اجمی زبان پڑھتا، فارسی پشتو پڑھتا، کہتا سوائے ہم نہیں جانتے تو کیا کہتا ہے۔ اب تو نے جو بھیجا ہے، عربی پیغمبر بھیجا ہے، زبان عربی اعلیٰ اونچی عربی ہے، کذالک نسلکہ نسلک نہ ہو استعداء تکذیب، یوں ہم داخل کر دیتے ہیں استدعا کرنے کو، تکذیب کرنے کو مجرموں کو دل میں، جو مجرم ہوتے ہیں میرے حق کو چھٹلاتے جاتے ہیں، لا یؤمنون، نبی نہیں مانتے میری بات کو، حتی یرون العذاب العلیم، یہاں تک بھی دیکھیں گے عذاب دردناک، فیاتم بغتۃ، آئے گا چنکیز، ہم لا یشعرون، کو شعور بھی نہ ہوگا، فیقولون، یہ کہیں گے اس کا حل نحن منذرون، کیا ہم ہیں مہلت دی ہوئی ہے، اب بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، اب بعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، اور ہے متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، مجھے اتنا پتا تو دو، اگر ان کو رہا دے ہم کئی سال تک، پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب، یہ ڈراوا دی جاتے ہیں، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، کوئی فائدہ نہ دے گا ان سے وہ چیزیں جن پر نعمتیں دی گئے، کوئی انعامات ان کو بچا نہ سکیں گے میرے پکڑ سے بچا نہ سکیں گے۔ اب دیکھیے حاصل کیا نکلا، میرے پیغمبر کو دعویٰ جو ہم نے کیا ہے نیا، ان کے بعد انہوں نے شراطن کے بعد دادوں نے، میں نے کہا تھا نا سورت کا آخر ابتدا کے ساتھ
متعلق ابتدا کیا ہے؟ مسئلہ جو ان کے پاس آتا ہے نہ انہوں نے سنا، ان کے باپ دادوں نے، الٹا کیا کرتے استدعا کرتے ہیں میرے پیغمبر بات کوئی نئی نہیں، جو آپ نے فرمائی ہے یہی پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے، علماء بنی اسرائیل بھی اس کا اقرار کر چکے، اعلان کر چکے ہیں۔ اچھا چلو مولد دے رہے ہیں، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، ہم نہیں بستی کسی ہلاکت کی بستی میں ہوتے ہیں ڈرانے والے، پہلے لاتے مان جاؤ، ذکرہ نصیحت ہوتی ہے، وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ظلم نہیں کرتے، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِالشَّيَاطِينِ لگے وہاں، وَمَا تَنَزَّلَتْ لگے گا اس کے ساتھ، وہ پہلے ساتھ پڑھا نا 523 صفحہ 523 صفحے میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِالشَّيَاطِينِ، سمجھا کہ نہیں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا، نہیں لایا اس کو شیطان، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، شیطانوں کے لیے لائق بھی نہیں، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو طاقت بھی کوئی نہیں، اِنْ سَمِعَ مَعْزُولٌ، وہ بہیمات اس کی سننے سے بھی دور کیے گئے، جنات کی کیا مجال کہ سن بھی سکیں، جب یہ بات جنات نے نہیں لائے بلکہ نظر بھی روح الامین جبریل لایا ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر بات اتنی میری مان جاؤ کہ میرے پیغمبر صاحب کہہ دو، نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسری برکات دہندہ کو، برکت دہندہ ایک اللہ ہی ہے، کسی پیر وکیر پیغمبر کو برکت دہندہ سن کے نہ پکار، برکت فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اے ہو جائے گا تو الادیوں میں سے ایک، فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اگر یہ نبی کریم کے لیے ہے کہ سالتاً تو باقی بھی سارے اس کے ساتھ آ گئے، پیغمبر کس سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اگر پیغمبر کے لیے حکم ہے تو اوروں کے لیے بطری کیا ہونا حکم ہے، مناد کیا ہے؟ یہ روح الامین لایا ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا، شیطان نہیں لائے، جب نہیں مسئلہ یہ ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے برکت دہندہ کو، کسی کو برکت دہندہ نہ سمجھ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر سمجھا کہ تو ہو جاؤ گے ذاتیوں میں سے، فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرا اپنے کنبی قبیلے کو جو تیرے قریبی ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نیچا کر اپنے بازو ان کی جو ماننے والے ہیں، پیروی کرنے ایمان والے، معلوم ہوتا ہے بڑا حق ہے انسان سمجھائے اپنے رشتہ داروں کو، نہ مانے حجت قائم کر دے، حجت قائم کر دے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی، اپنی حجت قائم کر دے، ٹھیک سمجھے؟ حاضر کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کسی پر مضبوط ہو جاؤ، کسی کی بات پر مضبوط ہو جاؤ، میرے پیغمبر آگے اندر شیدہ کر، اور اپنے پروں کو نیچے رکھ، ماننے والوں انہیں نار رہنی، انہیں نار رہنی نہ کوئی ہٹی نہیں، اے غریب بڑے اچھے بھی جو ایمان والے، وہ انہاں ساؤ کا انہاں ساؤ المشرکون، اگر مشرک لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں، اگر مشرک نہیں مانتے اللہ کے ساتھ پیروں فقیروں کی بھی برکت دینے والا سمجھے پکارتے ہیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں محمد تم سے بیزار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کر تسلی اس بادشاہ پر بڑا ہی غالب ہے، وہ پکڑے تباہ کر سکتا ہے، اب تک اس نے پکڑا نہیں، الرحیم مہربان ہے پکڑا نہیں، الذی وہ کون ہے مہربان، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ اللہ ہے جو تجھے دیکھتا ہے حین تقوم، جب تو رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے تہجد کے لیے، رات کو کھڑا ہوتا ہے تہجد کے لیے، اللہ تجھے دیکھتا ہے اور اس وقت بھی دیکھتا ہے، تقلبک پھرنا تیرا فی الساجدین، اپنے صحابہ میں، ساجدین مطلب کون ہے؟ صحابہ، اپنی پاکیزہ جواب صحابہ میں تو پھرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے صحابی کون کو رات کو تہجد پڑھتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں کہ نہیں، ان کو پھر کر دیکھتا ہے، اور تیرے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے، تیرے کھڑے ہونے کو بھی دیکھتا ہے، ایسے اللہ پر تو بھروسہ رکھ، نہیں سمجھی میری بات کو،
یہ معنی جو سیوطی نے کیا ہے، جو معنی میں نے کیا یہی شاہ عبد القادر بھی کر رہے ہیں. سیوطی نے معنی کیا بڑا غلط. ہم حیران ہے کیا لکھتا رہا. تکلم کبھی ساجدین کہتا ہے ساجدین حضور کے آباء و اجداد ان کی پشت میں حضور کا نطفہ آتا رہا. پتہ نہیں کیا معنی کیا ہے. ان کی پشتوں پشت میں پیٹھوں میں جو نطفہ آتا رہا حضور کا، وہ ہے تکلم و کبھی. وہ ہے کہ حضور کے والدین وغیرہ سارے اوپر تک سب مومن تھے، ساجدین تھے. اس لیے یہ بات کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کے ماں باپ یہ ہوتا اور باپ دادے پردادے سارے مومن ہی ہوں. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آدر جو ہے اس کو بھی مومن کہتا ہے سیوطی. کہتا ہے یہ آدر جو ہے یہ باپ نہیں ہے، یہ چچا ہے. سب باتیں غلط ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھے میری بات کو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کا باپ، ہر پیغمبر کا باپ کیا مومن ہو، اور کوئی ضرورت نہیں آدر کو چچا کہنے کی. کون آدر باپ تھا؟ قرآن باپ کہتا ہے لے ابی لے ابی لے ابی، بار بار کہتا ہے. ہم خام تعویل ہٹا کر باپ کو مجھے چچا بنائے. تعویل کے ساتھ یہ کوئی مناسب نہیں ہے. صاف کہو رہا یہ بات. نبی کریم کے والدین کا مسئلہ سورۃ انعام میں بیان کر چکا ہوں. اس مسئلے میں سکوت معتبر ہے. بہتر یہ سکوت کیا جائے. حضور کے دونوں والدین ماں اور باپ حضور کی دعوت تبلیغ سے پہلے فوت ہو گئے. بالکل. جب باپ پہلے فوت ہو چکا تھا کوئی اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں نے چند سال کے بعد فوت ہو گئی، دعوت تبلیغ چھوڑ کر پہلے سے فوت ہو گئی، کیا ضرورت بحث کرنے کی؟ مناسب نہیں ہے. ہاں جی حضرت کا نکلا روسا کر کوئی بات نہیں. مسئلہ بیان کر، مسئلہ بیان کری غریب اللہ رحمی میرے تے بھروسہ کری. کوئی بات نہیں، رمندے نہیں مانتے تو. ہر انبئکم علامت نظریاتی، آؤ میں تمہیں بتاؤں مشرکو اس آدمی بارے میں جس پر شیطان آتے ہیں، نزل شیطان آتے ہیں کل افاق نظیر پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار. کہ محمد مصطفیٰ نے آج تک جھوٹ بولا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ نہیں کیا. یلقون سما ڈالتے جھوٹی باتیں شیعاتی، اکثر مکاذبون اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. دوسرا سوال، یہ شاعر ہے، شاعرانہ انداز میں لوگوں کو قابو کر لیتا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر کی تابع شعراء کے پیروی کرنے والے غاوون ہوتے ہیں، مبالغہ میز باتیں کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سارے نیک. کوئی بھی گمراہ. مراد کیا ہے؟ شاعر خود غاوی ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے بھی غاوی ہوتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیروی کرنے والا صحابی میں سے غاوی آتکا نے آتک جائے ماں پہ جاتک. انتر انہم فی کل واد یہیمون، نہیں دیکھتا تو یہ شعراء لوگ ہر وادی میں حیران ہوتی ہیں. یعنی اس ہر وادی میں حیران ہوتی ہیں. مراد کیا ہے؟ ایسی باتیں کرتے ہیں جو واقع میں ہوتی نہیں. یوں ہی باتیں کرنی جانتے ہوں، باتونی بڑے ہوتے ہیں، لیکن باتونی ہونے کے بعد امر کے میدان میں بہت ہی گرے ہوتے ہیں، امر بہت کم ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہنا جانتے ہیں کرتے نہیں. ایسی کرتے بات کہتے ہیں کہ کرتے نہیں. بس یعنی مراد کیا ہے؟ مبالغہ میز باتیں کرنا، قولی قول ہو عملی حرکت نہ ہو، یہ سب بھی ہے. اور مقابلے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں قول عمل ایک، ظاہر باطن ایک. کوئی بات ایسی نہیں مبالغہ میں جو بات ہے 100% تلی ہوئی صحیح ہے، کوئی بات ایسی نہیں. ہاں سارے شعراء برے بھی نہیں، حسان جیسے شاعر بھی ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے نیک عمل بھی کرے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو ذکر بھی زیادہ کرے. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا،
انتقام بھی لیں، بعد ان کے پر ظلم کیا گیا، ایسے لوگ ہوں مومن تو وہ شاعر ہو، ان میں یہ بات نہیں ہوگی یقولون ما لا یفعلون والی تفیق کل وادن والی۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم نے کہا میرے پیغمبر کو شاعر، پیغمبر آپ کو شعراء کا شاعر کہتے ہیں، کہاں شاعر کہاں آ، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو شعر سکھلائے نہیں، ما علمنا شعرا وما ينبغي له۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضور کو حضرت نبی کا شعر بڑا پسند تھا، جب پڑھنا چاہتے تھے تو پہلا حرف پیچھے نکلتا تھا، پچھلے پیرے نکلتے تھے، شعر ہی زبان پر نہیں آتا تھا۔ آگے معلوم ہوتا ہے جو شعراء ہوتے ہیں وہ تو یہ حالات ہوتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی جب ایسے نہیں ہے، حضور کی ذات جو بات کہتے ہیں امر اس کے ساتھ ہوتا ہے پورا، اور کوئی بات مبالغہ میز نہیں۔ دیکھا اس سکندر پڑا ہوگا نا، ایسی جنگ ہوئی کہ 7 آسمان 8 بن گئے، اور زمین جو اتنی ہوگی جی کیا کمپوٹیشن ہے۔ ایک ہاں ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، ان کے لیے وہ شعراء اچھے بھی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب، ہر قریب جان لیں گے ظالم لوگ کس حالت میں یہ پھرنے والے ہیں، اللہ کا انقلاب کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ کل والی یہی مون کے بعد کیا رمس کا پورو نمالا یا فنون پر مشرک پڑھتے ہیں نا، میری جان لبا سے آیا ہوا ہے نا، مجھے مدینے بلا لے، پیر جی امداد کا مجھے مدینے بلا لے، جھنڈ بھائی مان کے مدینے بلا لے، میرے سنگ نہ تیرے سے، ایسی شعر پڑھتے ہیں، یوں ہی جھوٹ، کوئی بات نہ کچھ، ایک تھوڑی سی مصیبت آتی ہے بھاگ جاتے، معافیا مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی بات کیا ہی ہوئی، حاصل کیا نکلا، 2 شموں کا جواب بھی دے دیا گیا۔ پھر دیکھو پہلا صفحہ 523 صفحہ، یہ میں کرنے لگا ہوں طالب علم کو جو حسامی پڑھ کر آئے ہیں، 523 صفحہ تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ بات سمجھو، میں نے جو تقریر کیا ہے اگر یہ تقریر رکھی جائے تو یقینی بات یہ ہے کہ کوئی اشکال نہیں رہتا۔ میں نے کہا انہو اے دعوی تبارک، تبارک والا دعوی یہ اللہ کو اتارا ہوا ہے، جبریل امین لے کر آیا ہے آپ کے دل پاک پر، یہ ہے وہ انہو لفی زبر الاولین، یہی پہلی کتابوں میں تھا۔ دیکھو اب سمجھو، بعض لوگوں نے اس کو ضمیر راجع کیا قرآن کی طرف، قرآن تنزیل رب العالمین ٹھیک، نظم روح الامین ٹھیک، علی قلبک کا بھی ٹھیک، بلسان عربی میں بھی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی قرآن پہلے زبر کے اندر بھی تھا۔ اب اعتراض آ جاتا ہے یہاں، حسامی کے حاشیہ غایت التحقیق، بڑا اچھا محشی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کی کتابت کی غلطیاں بڑی ہے لیکن اتنی بہترین ہے، طالب علم پڑھتے ہیں پٹھان، غایت التحقیق نہیں پڑھتے، مولوی پڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، مولوی کی نسبت ہی کوئی نہیں غایت تحقیق کے ساتھ، میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کو جو پڑھتے ہیں مولوی، حسامی کا مولوی کوئی اس کی نسبت ہی نہیں مقابل غایت التحقیق کی۔ غایت تحقیق اگر نصف پڑھ لی جائے 1000 درجے اچھی ہے کہ مولوی پڑھا جائے۔ بہرحال اس غایت التحقیق نے بڑی بحث کی ہے، اگر بھی آ جائے قرآن کی طرف، انہوں نے بھی زبر الاولین پہلی کتابوں کے اندر بھی تھا قرآن، یہ کیا مانا؟ یہ تمہارا بنتا ہی کوئی نہیں۔ پھر مانا کرتا ہے انہوں نے بھی زبر الاولین، یعنی قرآن کے مضامین وہی وہاں تھے۔ تو آخر بات لوٹ کر بہتر یہ بنتی ہے اگر ضمیر اگر تبارک کی طرف اشکال آتا ہی نہیں، انہو یعنی دعوی تبارکا، یہ برکت والا دعوی یہی پہلی کتابوں میں تھا، کوئی اشکال ہی نہیں آتا۔ قرآن سارا نہ لو تاکہ آگے جا کر ان لوگ زبر والی نہیں بنتا۔ بہرحال سورت ابتدا بھی دیکھ لیا، آخر بھی دیکھ لیا، ابتدا کے اندر زجر وغیرہ بھی ہو گئی، آخر میں 2 شبوں کا جواب بھی ہو گیا، اب درمیان میں سارے دلائل نقلی۔
تفصیلی جو وہاں سورۃ فرقان میں بطور اختصار بیان کی گئے تھے، یہاں قرآن پاک میں دلائل وہاں چلے موسیٰ علیہ السلام سے. اب میرے خیال میں صبح ہی ہو. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب آواز دی تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ علیہ السلام آئی اس قوم کے بعد جو قوم ظالموں کی ہے، ظالموں کے بعد آئیے ان کو میرا مسئلہ سنائیے. کون ہے؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم لا یتقون، یعنی کہ ابھی پتی کی شرک سے. یہ تھے پرلے درجے کے داریہ تھا فرعون، اور اس کے ملک کے رہنے والے کئی تھے. کوئی داریہ تھے اس کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے، کئی مشرک تھے. قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا موسیٰ نے رب میرے، میں ڈرتا ہوں یہ میری تکلیف کریں گے. ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوگا. اور آئند رضانی، شاید میری زبان نہ چلے، کیونکہ بے ایمان لوگ بے ایمان ہیں بڑے سخت، شاید میری زبان کی چلنے میں کچھ رکاوٹ جیسی آ جائے. حکومت ہے ظالم. فارسل علی ہارون، بس بھیج میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی. ولہم علی ذنب وخافوا یقتلون، ان لوگوں کو مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، ان کا حق بھی پڑا ہوا ہے. فخافوا یقتلون، میں ڈرتا ہوں اس بات سے مجھے قتل نہ کر دے. مربوط زہری اسباب ہے جس کی ماتا وہ ڈر رہے ہیں، تو زہری اسباب کی ماتا ڈر نہ جائے کوئی جرم بھی نہیں ہے. یعنی ایک ظالم مجھ سے ڈرتا ہے، یا جا رہا ہے تو راستے میں شیر درندے سے ڈرتا ہے، یا جا رہا تو راستے میں 5-10 آدمی اس کی مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر جاتا ہے، اس کا نام شرک نہیں ہوگا. یہ اسباب کے ماتحت ہے ڈرنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہو، ما فوق الاسباب ہو ڈرنا. وہ ڈرنا اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا شرک ہے. ما زہری اسباب کوئی نہیں اور ڈر رہا ہے تو وہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سوا غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے. کیونکہ فرعون کی حکومت میں فرعون آپ بھی اور اس کے چند ساتھی بھی جو تھے وہ بھی تھے، کیا تھے؟ داریے تھے، اور باقی ملک رہنے کوئی مشرک وغیرہ تھے. قرآن پاک سب کے لیے بیان کرتا ہے کہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کے آگے بیان کیا. جانے لگے تھے کہ ہم علیہ عذاب، ان کے لوگوں کا حق مجھ پر پڑا ہوا ہے. ایک ان کا آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، میرے مکہ مارنے سے. اگرچہ میرا ارادہ قتل نہیں تھا، لیکن بہرحال اس میرے مکہ مارنے سے کچھ زیادہ زور سے لگ گیا تو وہ اس میں مر گیا ہے. اور خوابوں یہ اس بات کے ڈر ہے کہیں پیغام سنو تو درکنار رہا وہ میرے قتل متعلق میں فیصلہ ہو جائے. قالک اللہ، کا اللہ نے ہرگز نہیں. خذابا بآیاتنا، تم جو جاؤ میری آیات کے ساتھ، میرے معجزے کے ساتھ. انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ کی بات سننے والے. فاتیا فرعون، تم دونوں فرعون کی بات. فقولا، دونوں یہ کر کو انا رسول رب العالمین، ہم بھیجو یہ رب العالمین کہ خود نہیں آئے، ہم رب العالمین نے بھیجا ہے. انا رسول رب العالمین، انا رسول مانا بنی اسرائیل، بھیج ہمارا سر بنی اسرائیلیوں. موسیٰ علیہ السلام نے 2 دعوے کیے تھے، 2 مقصد. ایک توحید کا دعویٰ بیان کیا ہے، انا رسول رب العالمین. رب العالمین کے ذکر کہنے سے مقصود ہے توحید کا بیان، یعنی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ رب کو ماننا ہے. سمجھے میری بات کو. اور دوسرا اعلان کر رہے ہیں ان ارسل معانا بنی اسرائیل، یعنی میری قوم جو بنی اسرائیلی کو تو نے غلام بنا رکھا ہے ان کو غلامی سے چھوڑ. سمجھے میری بات کو. میری قوم کو، بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے نجات دے. یہ مدت سے غلام بنائے ہوئے تھے اس قوم پر، خود یہ تتن بھی پڑھائے ہو. وہ قوم و مالنا عابدون، ان کی قوم ہماری پوجا کر رہی ہے، یعنی ان کی قوم ہماری مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی ہے تو پوج رہے تھے. ان کی طاقت کیا ہے؟ مجھے میری بات کو. بہرحال تو قرآن پاک میں آتا ہے 2 کام انہوں نے کیا ہے. ایک مسلمان نے توحید کا دعوت دی ہے انا رسول رب العالمین سے، اور دوسرا تھا انہوں نے اعلان کیا اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کے لیے. 2 باتیں ہو گئی. اب سلمانہ بنی اسرائیل بس کالا کو چھوڑ دو. اچھا قال علم رب فینا ولیدہ کو چھوڑ دو، نیچے آ جاؤ. آخری سطر دیکھو، آخری بالکل. قال فرعون ما رب العالمین، قال رب السماوات وما بینہما ان کنتم موقنین. کہا فرعون نے کون رب العالمین؟ یہ کون رب العالمین جس کا تم دعویٰ دیتے ہو؟
کہتے ہیں کہ آپ رب العالمین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ ہے رب جو آسمان و زمینوں کا ہے، آسمان و زمینوں کا رب، ما بینہما ان کنتم موقنین، جو مالک و مختار تمام آسمان و زمینوں کا ہے، میں اسی کو طرح کہہ رہا ہوں، تیرے قبضے کے اندر ہے کیا؟ قال لمن حولہ لا تستمعون، کہا فرعون نے اپنے گرد والوں کے لیے، الا تستمعون، کیا نہیں سنتے اس کی باتوں کو؟ قال ربکم، دیکھا ہے مذاق کر رہا ہے، تھارت داری ہے بے ایمان، ایسا سمجھ لو کوئی چلا جائے رشیا میں چلا جائے، روس میں، تو وہاں جا کر کوئی آدمی ایک بات کہے تو اثر تو پڑے گا نا، وہ کہیں گے لو یہ کیسا مولوی ہے، خدا بھی نام لیتا ہے، وہ تو خدا کو مانتے نہیں، تو پہلے مذاق کرتا ہے۔ قال لمن حولہ، کہا فرعون نے ان لوگوں جو گردا گرتے، الا تستمعون، کیا نہیں سنتے اس باتوں کی؟ کیا کہتا ہے؟ قال ربکم رب آبائکم الاولین، مرزا نے اس کی مذاق کو نہیں سوچا، پھر دلیل دے دی، ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی پروردگار تمہارے باپ دادوں سے پروردگار ہے۔ قال، کہا فرعون نے، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا پیغمبر، یعنی کیا مطلب رسولکم فی زامعی، رسولکم فی زامعی، اپنے زام میں جو پیغمبر بنا ہوا ہے، اپنے گمان میں جو پیغمبر بنا ہے، ان رسولکم، بے شک تمہارا پیغمبر جو اپنے زام میں پیغمبر بنا ہے، الذی ارسل الیکم لمجنون، جو تمہارے ادھر بھیجا گیا ہے، یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب ما بینہما ان کنتم تعقلون، کہا رب مشرق کا، پھر بھی کچھ نہیں کہا، دیکھا کتنی سختی وہ کر رہا ہے، پہلے کہا یہ کیا کہتا ہے سنتے ہو، پھر کہا تمہارے مطلب جنون دیوانہ معلوم ہوتا ہے، دو، تیسرا قال رب المشرق والمغرب ما بینہما ان کنتم تعقلون، کہا مطلب نے وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، مشرق کا مغرب کا رب جس کے قبضے میں سارا نظام، وما بینہما، مشرق مغرب کے مابین تیری حکومت ہے کیا، چھوٹی سی نوابی ہے تیری، اور سارا مشرق و مغرب مابین جس بادشاہ کے قبضے میں ہے، رب المشرق والمغرب ما بینہما ان کنتم تعقلون، بس اب سمجھا ہے کہ جواب تو ہے کوئی نہیں میرے پاس نا۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، لأجعلنک الہا غیری، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے کوئی پکڑا میرے سوا کسی اور کو الہ، بس دیکھا ہے مشرک ہوتا ہے خدا کو بھی الہ مانتا ہے اور کوئی اور بھی الہ مانتا ہے، مشرک کو خدا کو بھی الہ مانتا ہے اور کو بھی الہ مانتا ہے۔ اس معاملے میں میں واقعی موجود صاحب کے مخالف ہوں، انہوں نے نمرود کو بھی فرعون کو بھی مشرک لکھا ہے، کہتے کیا یہ خدا کو مانتے تھے لیکن حکومت جس آج کا حکمران سب کا ہوتے ہیں ظالم ایسے تھے۔ میرے ہاں یہی ہے جو ہے تحقیق شاہ عبد القادر صاحب کی، شاہ عبد القادر صاحب فرماتے یہی ہے کہ نمرود بھی خدا کا قائل نہیں تھا اور فرعون بھی اللہ کا قائل نہیں تھا، ہمیں یہی تحقیق معلوم منظور معلوم ہوتا، قرآن پاک سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قتل خدا کا قائل لکھا ہے، لئن اتخذت الہا غیری، یعنی مشرک ہوتا ہے اللہ کو ضرور مانتا ہے الہ، اس کے ساتھ اوروں کو بھی الہ کہتا ہے، لیکن یہ جو ہے خود الہ بن بیٹھا حاکم، اس لیے شاہ عبد القادر یہ مانا کرتے ہیں کہ تو نے میرے سوا کسی اور کو حاکم کہا میں تجھے جیل میں بھیج دوں گا۔ بیجے آ جائیے 4 سطریں رہ گئی ہیں، یہ تو اس نے جواب دی اللہ رسول رب العالمین سے۔ اب فرعون اپنے احسانات جتلاتا ہے، شاید میرے احسانات کو سن کر اور یہ بیان کرنا چھوڑ دے اور میرے ملک میں یہ فتنہ نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ اس کو فتنہ کہتے ہیں نا، خدا کی توحید کے بیان کرنے کو لوگوں کو صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کافر مشرک اس کو فتنہ کہا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بیچ میں آ گیا، کالا علم ربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت ما فعلت وانت من الکافرین، کہا فرعون نے کیا نہیں ہم نے پالا تجھے اپنے اندر چھوٹا سا بچہ
چھوٹا سا بچہ ہم تو نہیں پالا تھا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اپنی عمر کے کئی سال تو یہاں گزارے ہیں. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ تو نے کیا ہے کام بھی جو تو نے کر چکا ہے. فَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اب تو انکار کرے گا, تو مانے گا نہیں نا. تو یاد ہے تو نے کام کیا کہ نہیں.